بہن نے یہ روتے ہوئے بتایا کہ جی یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس پیدا کیا ہے، بھاری قدم پیدا کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شوہر کے گھر میں آئے تو شوہر کا گھر برباد ہو جائے تو عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس کے بارے میں، اور شوہر کہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے، اور یہ بھی بہن آپ رو رہی ہیں، یہ آپ ہی کی ہم جنسوں نے یہ مسئلے نکالے ہوئے ہیں، عورتوں نے یہ کہتی ہیں کہ جی روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت کا ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، روزی سب اپنی اپنی لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے، اس کی عمر لکھ دے، یہ کتنے سانس لے گا سانس لکھ دے، یہ کہاں کب مرے گا یہ لکھ دے، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یہ لکھ دے۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، تو یہ رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ مقولہ غلط ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو میں انہی عورتوں سے کویسچن کرتا ہوں کہ جب بہو کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری پیدا ہوئی، پھر تیسری پیدا ہوئی، یہ ساسیں کہتی ہیں، یہ نندے کہتی ہیں، یہ محلے والیاں کہتی ہیں یہ تو بڑی منحوس بہو آ گئی، لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پاس 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک پہ لڑکا لکھا ہوا ہے، ایک پہ لڑکی، ہمیشہ لڑکی والا بٹن دبا دیتی ہے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اب آپ کا وہ مقولہ کہاں گیا؟ آپ تو خود کہا کرتی تھی کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے۔ دیکھا ہے کسی ماں کو کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا ہو کہ منحوس تو تیری قسمت کی اولاد ہوتی ہے، یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے باہر نکال دوں گی؟ نہیں، بہو کو نکالوں گی باہر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اپنی اپنی قسمت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو کوئی عورت کا قدم منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھاری نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس طرح بہو کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل حرام اور گناہ ہے۔ ہاں اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اولاد کی نسبت مرد کی طرف بھی ہوتی ہے عورت کی طرف بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بھی کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے۔ اور میں ایسے گھر والوں سے کویسچن اکثر کرتا ہوں، یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت، جیسے مرد کہتا ہے یہ منحوس عورت آ گئی، اس کے بھاری قدم آ گئے، چلو جی یہ تو منحوس ہے، آپ سب منحوس ہیں کہ نہیں یہ بتائیے؟ ارے نہیں صاحب ہم کیا منحوس ہیں؟ اچھا اس کا مطلب آپ بڑے بابرکت ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ سب کی برکتیں مل کے اس کی نحوست ختم کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی نحوست آپ سب پہ غالب کیسے آ گئی؟ یہ وہ مطلب نامعقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سمجھنے کی توفیق گوارا نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے بیسکس نہیں سیکھی ہوتی، انہوں نے کبھی عقیدے نہیں سیکھے ہوتے، یہ جاہل اس قسم کے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بچی کی زندگی عذاب بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوں گے، میدان محشر میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں آپ برداشت کریں، ہمت بڑی رکھیں، دنیا میں اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں کر رہے تو میدان محشر میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور یہ سب بابرکتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نحوست ثابت کر کے بتاؤ، اور یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے، یہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اس وقت آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ راضی نہیں ہوں گی تو ان کی نیکیاں نکال کے آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، جتنی اذیتیں دی تھی، جتنی تکلیفیں دی تھی، اور اسے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو آپ کی خطائیں لے کے ان کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، اور اب اگر اللہ ناراض ہوا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آپ کے لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اس لیے بالکل گھبرائیں نہیں۔